مہینے آپ کی خدمت کے لیے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس حالت میں تو نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ بہرحال میرا وقت جو ہے مولانا کے ساتھ ایسا گزرا ہے تقریباً 6.5 سال کہ وہ ساری محبتیں اور ساری جو ہے مولانا نے ایک والد جو دیتا ہے وہ مجھے دی ہیں، اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ بہرحال مولانا کی جو سادہ زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مظاہر العلوم میں جو حضرت نے جو وقت گزارا، میں اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت وہاں پڑھاتے تھے تو ادھر ایک مرزا پور ایک جانا ہوتا تھا، وہاں ایک جگہ تھی، حضرت وہاں جو ہے بار بار جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہاں جاتے تھے صبح کو سبق پڑھا کر کے، اور دوپہر میں بھی آ کر کے سبق پڑھانا ہوتا تھا، تو اکثر جو ہے مجھے ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ میں گاڑی چلاتا تھا، آپ پیچھے بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے۔ یہ ایک اتنا بڑا وہ ہے کہ سبق پڑھانے کے لیے یعنی اس کام کو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے، اور مدرسے کا حرج نہ ہو، کسی طرح کا بچوں کا حرج نہ ہو، تو اکثر مجھے لے کر کے جایا کرتے تھے اور پیچھے بیٹھ کر کے آپ مطالعہ کرتے تھے اور آ کر کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی سادہ زندگی ان کی گزری ہے۔ بہرحال میں کچھ عرض کرنے کے لیے تو بالکل نہیں کھڑا ہوا ہوں، میرا وقت ان کے ساتھ اتنا اچھا گزرا ہے، اور مجھے جو باپ کی ایک جو شفقتیں ہوتی ہیں وہ ساری مجھے انہوں نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ جامعہ اسلامیہ سے وہاں کے استاد جناب مولانا صغیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی بات پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: موت العالم موت العالم۔ علماء کرام اور حاضرین مجلس، حضرت مولانا ریاض حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد محترم حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ہمارے جامعہ اسلامیہ ارہی تاج پورہ میں پڑھاتے تھے۔ وہ ان کے پاس اکثر آتے تھے، اور اس کے بعد میں حضرت نے ان کا وہیں داخلہ کرا دیا، اور وہ جامعہ میں ہی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اساتذہ سے دعائیں لی، اور اتنا ادب کرتے تھے کہ میں نے خود دیکھا کہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب جو اس وقت یہیں تشریف فرما ہے، ان کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا تھا استنجے میں جانے کے لیے، تو وہ دوڑ کر آتے تھے اور ان کا لوٹا لے کر بھر کے دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کا جذبہ رکھا تھا۔ وہ اپنے بڑوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور باری تعالیٰ نے انہیں ایسی بہترین زبان عنایت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا کہ اسلام انٹر کالج میں ایک وہاں پروگرام ہوا تھا جس میں ہمارے شیخ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ اور جامعہ کے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تشریف فرما تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اس پروگرام کی جو ہو رہا تھا اس کی ولانسری کر رہے تھے، تو ہر ایک کی زبان کے اوپر میں نے یہ سنا کہ اتنا بہترین بولنے والا، اتنی بہترین الاؤنسری کرنے والا خود حضرت شیخ فدائے ملت نے بعد میں
یہ فرمایا تھا کہ یہ بچہ اللہ نے اسے کتنا نوازا اور کتنی اللہ نے اس کو بہترین زبان عنایت کی ہے، کتنا بہترین یہ بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ طوطی زمانہ تھے۔ آپ یقین جانیے وہ سہارنپور میں 2 جگہ کے اوپر ایک ہفتے میں قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے، تو میرے سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ یقین جانیے وہ مجھے اپنا باپ سمجھتے تھے، اور آخر تک یہی رہا۔ جہاں میرے کو انہوں نے دیکھ لیا اتنا خوش ہوتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے اور مجھے اپنی باپ کی طرح مانتے تھے۔ آپ یقین جانیے جب وہ تفسیر کیا کرتے تھے، عورتوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت اور بڑوں کی بوڑھوں کی جماعت ان کی تفسیر سننے کے لیے آتی تھی، اور ایک بہت ہی کثیر مجمع ہو جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و عمل کی دولت سے بہت نوازا تھا، اور باری تعالیٰ نے بہترین میٹھی زبان عنایت کی تھی۔ بس اب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، اور ان کے والد محترم حضرت مولانا ابو صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا ماسٹر الحاج حافظ غفران انجم صاحب سے، وہ بھی حضرت کے بہت رفیق رہے ہیں کافی لمبے عرصے، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مجھے کیا بولنا تھا؟ حضرات گرامی، معزز علماء کرام، آج کی یہ نشست جس شخصیت کے تذکرہ اور اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں شاید وہ اپنی بات ایک بات بھی نہ پیش کر سکیں۔ مولانا ریاض الحسن صاحب سے میرا زمانہ طالب علم سے تعلق رہا۔ جب وہ مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے میری پہلی ملاقات ان سے وہاں ہوئی، اور آخر بھی مظاہر العلوم سہارنپور میں ہوا۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات، اور واقعات بھی ایسے کہ جن کا تصور بھی ناممکن۔ وہ خود اپنے آپ میں ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ میرا ان سے تعلق جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ایک استاد شاگردی کا تعلق بھی تھا۔ میں بہت ہی کھلے دل سے اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار پروگرام، بے شمار تحریکیں ان سے میری وابستگی رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا تعلق آخر میں مولانا ریاض الحسن صاحب سے ہی ملتا ہے۔ وہ میرے ایک بہت بہترین مشیر تھے اور سرپرستی فرماتے تھے۔ ان کا سن پیدائش اتفاق سے ایک ہی ہے ہم دونوں کا، اور تاریخ نام ان کا بھی غفرانی ہے، میرا بھی غفرانی ہے۔ لیکن انہوں نے جو میرے ساتھ جو تعلق انہوں نے نبھایا اس کو یہاں بیان کرنا بڑا مشکل سا ہے۔ ایک دو بار میں اس کے اعتراف کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کوئی بھی پروگرام ترتیب دیتا تھا تعلیم و تعلم کے تعلق سے یا کسی اور نوعیت کا، تو میں ان سے سرسری طور پر ذکر کرتا تھا، مہینوں پہلے ذکر کر دیا کرتا تھا کہ ایسا میرا ارادہ ہو رہا ہے، اور چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، فون پہ بات ہوئی، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مولانا کو یہ بات یاد رہتی تھی، مجھ سے کہتے تھے کہ ایک دفعہ تم یہ کہہ رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ پھر اس کا پورا ایک خاکہ بہت مختصر وقت میں، زیادہ وقت نہیں، 2 4 5 منٹ میں اس کا پورا بتا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر غائب۔ میں نے اس سلسلے تعلیم و تعلم کے تعلق سے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں وہ پورے کے پورے مولانا ریاض الحسن صاحب کی دین تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں ہم ساتھ رہے ہیں، اختلاف رائے بھی رہا ہے، لیکن ہمیشہ جیت انہی کی ہوتی تھی،
اور اس جیت میں ان کا خلوص، نیک نیتی شامل رہتی تھی. اسی لیے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب فرید پردھان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنی بات رکھیں. السلام علیکم. جناب مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے چچا سانجر صاحب جو ہمارے ابا کے، ہمارے والد صاحب کے بہت خاص دوست تھے، ان کے یہاں بیائے گئے تھے، مطلب ان کے سسر تھے، اور اسی نسبت سے مطلب ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے والد صاحب ان سے خوب محبت کیا کرتے تھے اور ان کی جتنی تعریفیں کرتے تھے کہ ہم نے بچپنے سے ہی ان کی تعریفیں سننی شروع کر دی تھی. اور لاسٹ ہوتے ہوتے ہم نے جب ہوش سنبھالا تو فوراً مولانا ریاض الحسن صاحب کی خدمت میں ہم لوگ چلے گئے، اور جتنی ہم نے راجنیتی جو بھی کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، بولنے کا سلیقہ، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سب مولانا ریاض الحسن صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، مار کر سکھایا ہے، بتایا ہے. اور جتنی بھی چیزیں بہت دن پہلے لگ بھگ 2003 کی بات ہے، جو ہمارے پردیش کے مکھیہ منتری ناراض تیواری صاحب تھے، ان سے ہماری ملاقاتیں کروائی، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہمارے یہاں پردیش میں ہوا کرتے تھے، سب سے ہماری ملاقاتیں غفران صاحب کی اور ہماری سب لوگوں کی کرائی، جس کی نسبت سے آج ہمارے یہاں ہردوار تک جو پل موجود ہیں وہ مولانا ریاض الحسن صاحب کی دین ہے. اور مولانا ریاض الحسن صاحب ایک مفسر ہی نہیں، محدث ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑے راجنیتک آدمی بھی تھے، سیاسی آدمی تھے، جس کی دین ہم ہیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی مولانا ریاض صاحب کے قدموں کا ایک آدمی ہوں. وہ ہمارے بہنوئی لگتے تھے اور ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ وہ ہمارے بہنوئی تھے. میرے چچا جو سانجر صاحب تھے وہ ہمارے ابا کے اتنے گہرے دوست تھے کہ اسی وجہ سے ہم انہیں اپنے بہنوں ہی سمجھتے تھے، اور ہمارے بڑے بھی تھے. تو لاسٹ تک، آخر تک وہ ہمیں چاہے دھمکاتے، مارتے، پیٹتے، کچھ بھی کرتے، ان کی ہر بات سہن کرتے. اور ہمارے یہاں جتنے ہم آج تک بھی غفران صاحب اور ہم ان کے احسانوں کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور جتنی بھی باتیں ہیں اللہ ہمارے علماء کرام نے بتائی ہیں، کہی ہیں، اللہ مطلب میں اس قابل تو نہیں کہ ان کے خدمت میں کوئی بات کر سکوں یا کہہ سکوں. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. جناب مولانا مکرم ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب مولانا مکرم ندوی صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ہمارے مشائخ اعظام، احباب، رفقاء گرامی اور حضرت مرحوم کے جو وارثین اور ان سے جو متعلقین ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس جو یقینی طور پر ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور مشعل راہ بننے والی ہے، شرکت کا موقع ملا. حضرت سے ہمارا تعلق خاندانی بھی ہے اور اسی طریقے سے بحیثیت شاگردی کا بھی ہے، گرچہ مستقل نہیں ہے. میں یہ چیز عرض کر دوں کہ حضرت ہماری سرزمین سہارنپور پر بہت ساری چیزوں کا مرجع اور مصدر تھے، اور ان کی شخصیت طلباء کے لیے، علماء کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے کسی بھی میدان میں، کسی بھی ناحیے سے آپ ان کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ان کے پریوار کے تعلق سے ہو، رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، طلباء کے تعلق سے ہو، علماء، حفاظ، آپ ایک ایک شخصیت کو ایک ایک جگہ سے اٹھا سکتے ہیں اور پورا آپ ایک مضمون ان سے لکھوا سکتے ہیں کہ حضرت کی شفقتیں اور حضرت اپنے اہل تعلق کا کس قدر احترام اور عزت کرتے تھے. وہ نہ عمر دیکھتے تھے، نہ قد دیکھتے تھے کسی کا، بلکہ وہ انسان دیکھتے تھے، اس کا کام دیکھتے تھے، اور وہ اتنی شفقت فرماتے تھے اور اسے آخر تک اس طرح نبھاتے تھے کہ حتیٰ کہ جب حضرت بولنے سے قاصر ہو گئے تو آدمی کو پہچان کر 10 سال پرانی باتیں، 15 سال پرانی باتیں، اور خاص کر ہمارے حضرت والد صاحب حفظہ اللہ کے تعلق سے ایسے ایسے واقعات اشاروں میں بیان کیے. ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ گواہ ہیں
کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ حضرت کی عمر کے تعلق سے اور حضرت کی خدمات کے تعلق سے اور حضرت کے جو روشن کارنامے ہیں ان کے تعلق سے اللہ ہمیں بھی لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے، میں سے اپنے لیے نوازش سمجھ کر اور اپنے لیے اسی خصوصی شفقت سمجھ کر آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. محترم جناب ببلو زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں رکھیں. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات میرے استاد علی جناب رشید مسعود صاحب نے تقریباً 15 سال پہلے یہ کہہ کر ملایا تھا کہ حضرت کو صرف ایک عالم دین مت سمجھنا، یہ مرد مجاہد ہیں. ان کی دین کے ساتھ ساتھ قوم کی جو خدمات ہے اس کا قوم نے کوئی اجر ہی نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد میں مسلسل ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہ اسیری کی حالت میں بھی ان کے چہرے پہ جب بھی میں ملا ہوں ان سے جو مسکراہٹ تھی اس کو بیان میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. اور ہمیشہ انہوں نے مجھ پہ شفقت کرنے کی ایک اور وجہ تھی. وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ تم سے مجھے محبت تو ہے بیٹے کی طرح، ایک خاص وجہ بھی ہے کہ تم ننوتہ شریف سے رہنے والے ہو، ننوتہ کی سرزمین سے مجھے بہت محبت ہے. تو تمام یہاں عالم اسلام کے ستون علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کچھ کہنا تو ایسا ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا. میری اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ حضرت تو جنت الفردوس میں جگہ عنایت عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی وارث ہیں انہیں صبر دے. اور ان کے جانے بعد جو خلا ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ خانوادہ بھٹ پورا سے وہ جلد سے جلد پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. السلام علیکم. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب حیدر رؤوف صدیقی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی باتیں رکھیں. السلام علیکم. جیسا وقت کا تقاضا ہے بہت مختصر یہاں پہ تمام اساتذہ مدارس کے ذمہ داران اور سماجی اور سیاسی تمام لوگ موجود ہیں. میرا مولانا سے جو ذاتی تعلق تھا وہ تو پوری رات ہو جائے تو بھی بات ہے، لیکن 4 واقعات ان کی بصیرت اور ان کی ہمت اور اس کو سماجی خدمات کو نمایاں کرتے ہیں. سہارنپور میں ایک جھگڑا ہو گیا، اس دوران امت بڑی پریشان تھی، تمام سیاسی لوگ ڈیمیج ہو چکے تھے. مولانا نے وجدی صاحب سے بات کی، سہارنپور آئے اس کرفیو کے دوران اور عید سے ایک دن پہلے بیٹھ کے بات کی اور کہا، تمام جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مولانا یہ لڑائی لڑنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اسے آپ دیکھیے. تو مولانا نے اس سلسلے میں بہت سارے لکھنؤ میں، دلی میں سفر کیے اور سہارنپور میں بھی ایک ڈیلیگیشن سطح کے بڑے ایوان کے لوگ تھے وہاں پہ تشریف لائے اور مولانا نے شیر قاضی صاحب کے یہاں پہ جس بے باک انداز میں امت کی نمائندگی کی اور امت کی تکلیفوں کو بیان کیا وہ آواز لکھنؤ تک پہنچی اور اس پہ پھر کام ہوا. دوسرا ملائم سنگھ جی نے خود بلایا، وہاں جس بے باک انداز میں مولانا نے امت کے مسائل، سہارنپور میں لوگوں کی پریشانیاں اور جس انداز میں بات رکھی، کم سے کم سہارنپور کے 50-60 لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. دوسرا واقعہ. تیسرا ایک سفر لکھنؤ میں ایسا ہوا، مداح علوم کے کچھ معاملات تھے، سرکار کے ایک بہت طاقتور ایوان کے آدمی لگاتار 6-7 دن تک ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے، وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ سوچتے رہے کہ مولانا کے ساتھ میں نے کچھ نجی طور پہ زیادتی کر دی ہے اور مولانا کچھ اس کا ذکر کرے تو میں اپنی صفائی پیش کروں. میں ان کی بات کو سمجھ رہا تھا اور بخوبی کہہ رہا تھا مولانا موقع ہے میں بات کروں، کہنے لگے بالکل نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی، ہم یہاں صرف مداح علوم وقف کی بات کرنے کے لیے آئے، وہی بات کرنی ہے، میری تکلیفوں کا کوئی بیان نہیں، وہ تو اللہ دیکھے گا.
जबरदस्त तकलीफ, इतनी जबरदस्त तकलीफ वहां से उनको मौलाना को मिली थी, माली भी, दिमागी भी, और वो भी मैं उसको बयान नहीं करना चाहता, जो लोग समझदार हैं इशारा मेरा समझ गए। तो मौलाना की क्या बात थी। अब मौलाना ज़ोहर साहब के साथ साथ हमारे भाई इनाम साहब बैठे हैं। मेरी जिंदगी में मैं ईमानदाराना बात पर कहता हूँ कि 2 लोग बेबाक मेरी जिंदगी में आए। मौलाना ना ताकत से बात करते थे, लेकिन मौलाना को भी, मौलाना बहुत बड़े थे रुतबे में, उम्र में। मौलाना रियाज साहब जब बसीरत से और किसी बात से समझाते थे तो मौलाना को थाम लेगा आवाज, मौलाना ज़ोहर साहब को थामने का काम मौलवी रियाजुल हसन साहब ही कर सकते थे और किसी के बस की बात नहीं थी। तो खैर बहुत सारे वाक़ात हैं, वक्त की कमी है, मैं कहाँ तक सुनाऊं। ये तो एक मौलाना की खिदमत के बारे में बस मैं इतना कह सकता हूँ, मौलाना तो अपना काम कर गए, उम्मत उनके साथ हम इंसाफ नहीं कर सके। बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हम दरख्वास्त करेंगे जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, साबिक MP हैं हमारे, तशरीफ़ फरमा हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। मौज़ी हज़रात, स्टेज पर मौजूद उलमा हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, आज की ये मजलिस हज़रत मौलाना रियाज साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब लोग मुख्तलिफ़ इलाक़े से आए हैं। जो लोग तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए हज़रत के बारे में ज़ाहिर सी बात है, मुझसे पहले बहुत से लोग उनकी शख्सियत के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है और आने वाले भी उनकी खुसूसियात का ज़िक्र आपके सामने करेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि काफ़ी यहाँ पर मुकर्रिर हैं जो अपनी बात कहने का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक मौलाना की बात है, मौलाना मुझ पे बहुत मेहरबान थे, मुझसे उनसियत रखते थे और हमेशा एक बड़े भाई की तरह पेश आया करते थे और मैं भी उनका दिल से एहतराम करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलाना उस्ताद की हैसियत से एक अरसे तक मज़ाहिर उलूम वक़्फ़ में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और खिदमत अंजाम देने के अलावा जब एक परेशानी आई है मज़ाहिर उलूम वक़्फ़ पर, तो मौलाना ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और कुल मिलाकर उस लड़ाई में मौलाना ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरीके से हमारे हैदर भाई ने भी आपके सामने सहारनपुर के एक अलमिया का जिक्र किया। उस वक्त हालांकि हमदर्द लोगों की हुकूमत थी, उसके बावजूद जो हम लोग परेशानी में थे और उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो हमारे मौलाना रियाज साहब आगे आए और उन्होंने बाकायदा एक मूवमेंट बना दिया। लगातार सहारन के अधिकारियों से, सहारनपुर के अधिकारियों से और इसके साथ साथ जो हमारे लखनऊ के लीडर साहिबान थे उनसे लगातार कोशिश करते रहे और कुल मिलाकर आखिर में इस मुहिम के अंदर वो कामयाब हो पाए। तो मौलाना की खिदमत हमारे
اس علاقے کے لیے، اس کے علاوہ امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ ہیں. وہ ہمیشہ یاد رہیں گی ہم لوگوں کو، ہم لوگ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے میں دعا گو ہوں اور آپ سبھی حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حضرات گرامی، اب میں حضرت والا کی حیات اور خدمات پر بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالنے کے لیے درخواست کروں گا. ان کے ایک دیرینہ رفیق یہاں تشریف فرما ہیں، جامعہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے استاد ہیں جناب مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری مدظ اللہ العالی. حضرت تشریف لائیں اور حضرت کی حیات اور خدمات پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے. ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے اپنی زندگی کے تقریباً 25-30 سال مظاہر العلوم کے لیے وقف فرمائے. ایک ایسی شخصیت جس نے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور تک اپنی زندگی کو انہوں نے اپنے ان دونوں نظما کے لیے وقف کر دیا. ایک ایسی شخصیت جس نے دن کے اجالوں اور رات کی تاریکیوں کو اپنی آسائشوں کو قربان کر کے ادارے کے لیے وقف کر دیا. میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں؟ غالباً 1402 ہجری میں حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سے فارغ ہوئے تھے اور انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر تھوڑے دن کے لیے دہرادون میں اور مدرسہ دارالعلوم سہارنپور میں تعلیمی خدمات انجام دیں. اس کے علاوہ جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ میں حضرت مولانا محمد عبداللہ مغیثی صاحب رحمہ اللہ کے زیر سایہ انہوں نے تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد مظاہر العلوم وقف سہارنپور کا رخ کیا اور الحمدللہ یہاں پہنچ کر ان کے جوہر کھلے. محترم حضرات، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں نے تقریباً 6 سال ملازمت کی ہے اور حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو جو عنایات رہی ہیں راقم پر احقر پر ان کا یہاں پر ذکر کرنا ہی سماخراشی ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاید مظاہر العلوم میں، چونکہ وہ ہمارے جونیئر تھے، وہ ایڈیٹر تھے اور میں ان کا نائب تھا، وہ ہمارا ہاتھ نہیں ہماری انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا ہے. انہوں نے مظاہر العلوم میں میرے تقرر کے لیے زمین ہموار کی تھی. انہوں نے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کو میری رہنمائی کی تھی. انہوں نے آئینہ مظاہر العلوم کے لیے میری تربیت کی تھی اور انہوں نے مجھ سے ایک وقت میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی اڑچن ہو، کوئی بھی دقت ہو اور تم، چونکہ میں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بھی نہیں بول پاتا تھا، کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا، وہ اتنی عظیم شخصیت تھے، وہاں پر ہماری بولتی بند ہو جاتی تھی. لیکن حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے مظاہر العلوم کی مسند اقتدار پر تو الحمدللہ مولانا سے میری قربت پہلے سے تھی. اس لیے جو ہے حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب نے پہلے یعنی مولانا محمد سعیدی صاحب کے دور سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کوئی بھی پریشانی دقت ہو، رسالے کے لیے ہو، تمہارے لیے ہو، بے تکلف مجھ سے کہنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے تعلق سے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا تھا جس میں حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب سے مشورہ نہ لیتے ہوں. مدرسے کی مجلس شورا کے ارکان یہاں پر حضرت مولانا حضرت حافظ حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ انہوں نے پروگرام کیا اپنے بوڑیا میں اور 50-60 ہزار کا مجمع، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 50-60 ہزار کا مجمع تھا اور اس کے کرتا دھرتا دائی خود یہ پیر جی بوڑیا والے تھے. پیام انسانیت کا پلیٹ فارم تھا. مولانا محمد ریاض الحسن صاحب اس کے اناؤنسر تھے اور مولانا ریاض الحسن صاحب نے وہاں چونکہ بہت سارے بڑے بڑے غیر مسلم سیاستداں اور مہنت اور کیا کیا القاب ہوتے ہیں وہ لوگ سب آئے ہوئے تھے.
تو حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب نے ایک صاحب کو جو بڑے پجاری تھے ان کو ان کی شایع نشان ایسے القاب سے ایسے آداب سے انہوں نے اسٹیج پر مدعو کیا کہ وہ پروگرام کے شروع میں ہی اشعار کر رہے تھے اور بار بار پروگرام کس موضوع پر ہے اس موضوع کو بھول کر کے مولانا محمد ریاض الحسن صاحب کی جو ہے انعام سری کی تعریف کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ نے ہمیں بلانے کے لیے ہندی خالص پیور ہندی میں یعنی سنسکرت زبان میں آپ نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے یہ میں نے نہیں پڑھے ہیں، میں نے نہیں سنے۔ بیک وقت عربی، اردو، فارسی، انگریزی، ہندی یہ زبانیں تو مولانا بالکل ایسے بولتے تھے جیسے لگتا تھا انہی زبانوں میں مولانا پروان چڑھے، انہی زبانوں میں مولانا پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اہل علم ہیں۔ مظاہر العلوم سہارنپور میں بہار اور بنگال کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مولانا پڑھاتے پڑھاتے اور بنگالی اور بہاری طلبہ کے ساتھ میں رہتے رہتے انہوں نے بنگالی زبان اتنی شاندار بولنی شروع کر دی تھی، بہت سے بنگالی طلبہ کو میں نے خود سنا یہ کہتے ہوئے کہ مولانا ہمارے بنگال کے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے ذہین، اتنے فطین، اتنے جید الاستعداد اور اتنے باکمال فرد تھے حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب کی ان پر باقاعدہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ مولانا کو اداریہ، مولانا جب اداریہ لکھتے تھے تو بیک وقت ان کے پاس دینک جاگرن، امر اجالا اور اردو کے 2-3 اخبار جو شبیر شاد اور شاہی زبیر صاحب جس کے وہ ہیں یہ، اور خاص طور پر یہ جو حسان میاں ہیں، عزیز الہند اور پانچ جن ستہ، یہ تمام کے تمام اخبارات مولانا منگواتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، خاص طور پر ان کے ایڈیٹوریل کو پڑھتے تھے اور پھر سب کا لب لباب اپنے اداریے میں لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ کاغذ لے آؤ، مجھے اداریہ لکھنا ہے۔ میں اتفاق سے اس وقت کاغذ نہیں ملا، جو بک ڈپو ہے وہ بند تھا، میں کہنے لگا کاغذ نہیں ملا ہے تو کہنے لگے کہ کوئی پرنٹ آؤٹ لے آؤ۔ تو پرنٹ آؤٹ جو ہمارے مولانا محمد عارف صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کنجوسی اور بخل کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ کرتے کیا ہے، پرنٹ آؤٹ ایک طرف نکلتا ہے نا تو دوبارہ پھر جب کبھی ضرورت پڑتی تو پیچھے والا جو حصہ بچ جاتا ہے اس پر بھی پرنٹ آؤٹ نکال دیتے ہیں۔ کمال کی بات یہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کاغذ نہیں ملا۔ مولانا کہنے لگے چلو یہ پرنٹ آؤٹ ہی دے دو۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، دونوں لائنوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے۔ مولانا نے باریک رسم الخط سے انہی درمیان بین السطور اس کو عربی میں بولتے ہیں، لائنوں کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے اس حصے پر مولانا نے اداریہ لکھا اور پھر کاتب محمد طیب صاحب کے حوالے، مولانا محمد عارف صاحب کے حوالے کیا۔ ایسے عجیب آدمی تھے، میں نے اپنے مضمون میں لکھا بھی ہے اور یہاں پر آپ حضرات جمع ہے، بتانا بھی چاہتا ہوں۔ اتنے کفایہ شعار میں نے اپنی زندگی میں یا تو مولانا انعام الرحمن تھانوی کو دیکھا ہے یا دوسرے نمبر پہ مولانا محمد ریاض الحسن صاحب کو دیکھا ہے۔ مولانا انعام الرحمن تھانوی کا تو یہاں پر موضوع نہیں ہے، مولانا ریاض الحسن صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ مجھے 1994 میں لے کر کے دلی پہنچے اور کہا کہ میں پڑھتا تھا مشکات شریف، میرا سال تھا یعنی موقوف علیہ کا، اور مجھے لے کے پہنچے دلی اور کہنے لگے چلو میں تم کو راستہ دکھا کر کے راستہ سجھا کے آتا ہوں۔ طالب علمی کے زمانے سے انہوں نے میری تربیت اور ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ خیر میں گیا مولانا کے ساتھ میں، پیسنجر اس زمانے کی بہت خراب ہوا کرتی تھی، وہاں پر سیٹیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ لکڑی کے پٹے ہوا کرتے تھے، اب تو بڑی شاندار پیسنجر ہو گئی ہیں۔ خیر مجھے دلی سے، پرانی دلی سے پیدل لے کے گئے گوندنی والی مسجد میں، مولانا کے بھائی رہتے تھے، مولانا افتخار الحسن صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہاں پر 2-4 منٹ رکے اور پھر مولانا مجھے پریس میں لے کے گئے۔ زین العابدین لال کنویں میں ان کا پریس تھا اور اوپر جو ہے نگیٹو بنتے تھے، اور پھر میں نے کہا مولانا مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، میں بہت کم سن تھا اور میرے خیال سے 17-18 سال کی عمر تھی۔ میں کہا مولانا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کہنے لگے ابھی چلتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مولانا مجھے دلی میں باب عبداللہ کی طرف سامنے بالکل پیڑ کے نیچے یاسین ہوٹل میں لے کے گئے، کہنے لگے کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا بریانی کھاؤں گا۔ تو مولانا نے ایک بریانی کا آرڈر دیا اور کہا کہ بریانی میں کنارے تھوڑی سی تری ڈال دینا۔ میں کہنے لگا آپ کیا کھائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ ایک روٹی بھی لیتے آنا۔ چنانچہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مولانا نے اس تری میں جس کو بریانی نے بھی پی لیا تھا، بریانی کہاں آواز آنے والی ہے، اس تری میں مولانا نے ایک روٹی، صرف ایک روٹی جو ہے لگا کے کھائی اور مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ مدرسے کے پیسے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مدرسہ زیر بار ہو۔
पैदल गए थे, पैदल आए, दिल्ली में रक्षा नहीं किया और मुझसे हमेशा इस बात की ताकीद करते रहे कि फजूल खर्ची नहीं करना, मदरसे के काम की उमूर मदरसा में जो है फजूल खर्ची कतई नहीं करना, किफ़ायत शायरी कर लो, बर्दाश्त कर लो। और बस मेरे पास पर्चा आ गया है बहरहाल। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बात बताइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फ़कीरुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मैं हज़रत मुफ्ती साहब से इस अंदाज़ पे जैसे हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में बोल लिया करता था, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती थी। हुआ ये कि रिसाला का जो टाइटल होता है वो 4 कलर का होता है और वो अलग रंगीन प्रेस में छपता है, और रिसाले का जो अंदर का हिस्सा होता है वो काला ब्लैक एंड वाइट छपता है, वो दूसरे प्रेस सादा प्रेस में छपता है। तो दोनों टाइटल और रिसाला एक साथ में एक तादाद में कभी छप ही नहीं सकते। कभी ऐसा होता है कि कुछ शुरू के जो कागजात होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इसलिए टाइटल जो छपा एक मरतबा, तो उस वक्त रिसाला छपता था 1000, बाद में तो काफ़ी छपना शुरू हो गया, तो टाइटल छपा 1000 और जो रिसाले छपे वो छपे 980। अब 20 टाइटल तकरीबन बच गए। तो मौलाना का हुक्म यह था कि ये जो टाइटल बचते हैं ये 3-3.5 रुपये का एक टाइटल पड़ता है, इनको ज़ाया नहीं करना है। गौर से आप ज़रा सुन लेना, इनको ज़ाया नहीं करना है, बल्कि अगली बार जब कभी टाइटल कम पड़ जाए तो उसमें हम लगा देंगे, मदरसा जो है मदरसे का नुकसान नहीं होगा। कितनी किफ़ायत शायरी। हुआ ये कि हमने मदरसा मज़ाहिलूम का एक क्या नाम है प्रोफाइल बनाई और उसमें कुल तलबा सन 1415 हिजरी था गालिबन, कुल तलबा और फलां तलबा, इतने तलबा, दौर हदीस शरीफ के तलबा, कुल फारगीन वगैरह, उसमें ये सब लिखा हुआ था। तो उसी में जो है तलबा दौरा हदीस शरीफ की जो तादाद लिखी हुई थी वो 270 लिखी हुई थी। और मौलाना ने जब टाइटल बच गए 20-30 टाइटल, उनको जो है हमने शव्वाल में लगा दिया। शव्वाल में तलबा की तादाद 300 पार हो गई। अब जो है मदरसे के एक हमारे उस्ताद, जो हमारे भी उस्ताद थे, हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब की वो उस्ताद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, 2-1 हज़रात और लग गए और कुछ ऐसा माहौल बनाया कि हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकवा संज हुए और वो किताब रिसाला लेके आए और कहने लगे कि देखिए हज़रत ये नासिर क्या कर रहा है, इसने तलबा की तादाद 270 लिख रखी है, हालांकि तलबा की तादाद आम मदारिस वाले तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, इसको कम से कम सही तादाद लिखनी चाहिए और इस वक्त जो है तकरीबन 350 की जो तादाद है वो तादाद सही लिखनी चाहिए थी। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, बड़े जहां दीदा, बहुत ही दूरंदेश, बहुत ही कमगो शख्सियत थे। उन्होंने खुद कुछ नहीं फरमाया और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ में बिठाया और मुझे बुलाया और कहने लगे कि हम नासिर ये जो है हज़रात पूछ रहे हैं कि ये आपने तादाद इतनी कम क्यों लिखी है तलबा दौरा हदीस शरीफ की। मैं यकीन जानिए मैं मुफ्ती साहब के सामने कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा हज़रत ये जवाब तो मौलाना रियाजुल हसन साहब देंगे। मौलाना रियाजुल हसन साहब को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। कहने लगे मौलाना को बुलाओ। चुनांचे मैं खुद गया और इतनी देर में मौलाना को पूरी बात बताई कि हज़रत आपके हुक्म पर मैंने ये अमल किया, वो 20-30 रिसाले, उनमें से कोई टाइटल वाला रिसाला इन लोगों के पास पहुंच गया, इसलिए जो है हमारी शिकायत लग गई है। आप सुन के हैरत करेंगे, हज़रत मौलाना रियाजुल हसन साहब फ़ौरन आए, शायद वो पढ़ाने के लिए जा रहे थे, फ़ौरन आए और हज़रत के पास बैठे, हज़रत का बहुत अदब एहतराम करते थे। चुनांचे बैठ गए और कहने लगे जी मैं क्या मसला है। तो एक मरहूम उस्ताद ने पूरी बात बताई, नाम नहीं लूँगा। तो हज़रत ने फरमाया कि मौलाना रियाजुल हसन साहब ने फरमाया कि ये रिसाला आप तक पहुँचा कैसे, ये रिसाला आप तक पहुँचा कैसे। उस्ताद भी हैं वो, लेकिन जब कलमा हक की बात आती थी मौलाना बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। हैदर भाई ने कहा बिल्कुल पीछे नहीं रहते थे, आप तक ये रिसाला पहुँचा कैसे। उन्होंने कहा कि ये नासिर देने गए थे। मुझसे कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे पड़ी तुमको रिसाला तकसीम करने की। ये रिसाला इदारा मज़ाहिलूम का है और रिसाले की कीमत 20 रुपये है और क्या तुमने इनसे 20 रुपये लिए। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लिया, मैं तो हमेशा दे के आता हूँ। कहा कि नहीं गलत करते हो, ये हजरात खरीदार नहीं है, ये हजरात खरीदार नहीं है। एक बात तो यहाँ पर मौलाना ने कह दी कि ये खरीदार नहीं है, इसलिए खरीदारों को रिसाला दो, रिसाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरे
مجھ سے فرمایا کہ تم نے تو میرے حکم سے یہ کام کیا ہے. میں نے کہا جی ہر کام آپ کے حکم سے کرتا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب سے انہوں نے پوری بات بتائی کہ حضرت اس طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 20-30 رسالے اتنا بڑا ادارہ ہے, اگر یہاں پر 150 طلبہ بھی کم لکھے جائیں گے, ادارے کی صحت پہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ہماری ہدایت کے مطابق انہوں نے 20-30 ٹائٹل جو بچ جاتے ہیں وہ لگا دیا انہوں نے, اور باقی سارے ٹائٹل چنانچہ میں اور بہت پورا بنڈل لے کے آئے. میں نے کہا سب میں تعداد صحیح لکھی ہوئی ہے, بس یہ 20-30 ٹائٹل وہی ہیں. تو حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آئندہ جو ٹائٹل بچ جائیں وہ مولانا کی خدمت میں پہنچا دیا کرنا, اور مولانا سے اس کی پیسے کی قیمت لے کر کے مدرسے کے اکاؤنٹ میں جمع کر دینا. انہوں نے منع کیا کہ نہیں میں کیوں دوں گا. تو مولانا نے فرمایا پھر مولانا اعتراض بھی مت کیجیے. اگر آپ کا ظرف, آپ کی اعلیٰ ظرفی اتنی نہیں ہے کہ آپ مدرسے کو جو ہے ایک بار سے بچانے کے لیے جو ہے اپنی جیب سے کچھ پیسے خرچ کر سکیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, کتنی باتیں بتاؤں. حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب مہمان خانہ مظاہر العلوم میں ہمیشہ رہے, ہمیشہ مدرسے کے مہمان خانے میں رہے, اور میں حضرت مولانا سے لڑتا تھا, جھگڑتا تھا. مہمانوں کو کمرے سے بلا کر کے اپنے کمرے میں لا کر کے پھر ان کی بھی ضیافت کرتے تھے, اور میں کہتا تھا کہ حضرت یہ تو وہاں پر ناشتہ کر چکے ہیں, آپ پھر ناشتہ کرائے پڑے, پھر ناشتہ. اور وہ بندے خدا کھاتے بھی تھے, خوب پیتے بھی تھے مہمان جو بھی. تو بہرحال میں کہتا تھا کہ مہمانوں کی ضیافت ادارہ کر چکا ہے, اب ضیافت کے اوپر آپ ضیافت کر رہے ہیں, اور صرف چند قدم کا فاصلہ بھی آپ کے کمرے سے. یقین جانیے کہ ایسے حالات کتنی درجنوں 50 مرتبہ میں ان کے واقعات میں گواہ ہوں اس بات کا. مولانا کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, اور مولانا جو ہے اکیلے باہر نکلے, میں مل گیا, مولوی غیور مل گئے, اور اسفار مل گئے, مبین مل گئے, کوئی بھی مل گیا, مولانا اس سے 150 روپے, ہم لوگوں کی جیب میں بھی اتنے نہیں ہوتے تھے, پیسے لیے اور ان کے پیسوں سے ان کی ضیافت کی. بعد میں مولانا نے پھر وہ پیسے وہ قرض واپس بھی کیا. کتنے واقعات ہیں. بہرحال کبھی وقت ملا آپ حضرات کو سن کے خوشی ہوگی کہ بالکل یہی پروگرام پرسوں حضرت مولانا مفتی محمد بدران سعیدی صاحب کے زیر سرپرستی مدرسہ مظاہر العلوم بھی ہونے والا ہے. جمعرات کو یہی وقت رہے گا انشاءاللہ مغرب کے بعد کا. آپ سب حضرات کو مدعو کر رہا ہوں بطور خاص حضرت ناظم صاحب کی طرف سے جسارت کرتے ہوئے میں آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں. آپ حضرات تشریف لائیے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اگر ان لوگوں نے لکھنے کا حکم دیا تو انشاءاللہ تحریر طور پر پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی حیات و خدمات پر اور حضرت کے تعلق سے منظوم کلام ہے جس کو مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے لیے دعوت دے رہا ہوں پڑھنے کے لیے جناب مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب مظاہری, جو حضرت والا کے شاگرد بھی ہیں, وہ تشریف لائیں اور اس مرثیے کو پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے حضرت الاستاذ مولانا ریاض الحسن صاحب مظاہری ندوی رحمہ اللہ سے مقامات حریری, جلالین شریف اور اسی طرح تحاوی شریف وغیرہ کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب مظاہری ندوی رحمہ اللہ کو بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں سے نوازا تھا. سبھی حضرات نے اور بھی تفصیل ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے آپ کو بتلایا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, لیکن چونکہ میرے لیے منظوم کلام کا حکم ہے اس لیے آپ اسی کو ملاحظہ فرمائیں. ہر طرف کرب و علم کے نقش تاری ہو گئے, ہر طرف کرب و علم کے, ہر طرف کرب و علم کے نقش تاری ہو گئے. آہ حضرت مولانا ریاض الحسن رخصت ہو گئے, ہر طرف کرب و علم کے پے کرے علم و عمل مفسر محدث و ادیب, پے کرے علم و عمل
مفسر محدث و ادیب ترجمان مظاہر دیکھو رخصت ہو گئے ہر طرف کرب و علم کے نقش طاری ہو گئے تھے فقیہ الاسلام کے وہ معتمد و منظور نظر تھے فقیہ الاسلام کے وہ معتمد و منظور نظر ابن مولانا ابو الحسن فرقت دے گئے ہر طرف کرب و علم کے نقش طاری ہو گئے حضرت مولانا ریاض الحسن رخصت ہو گئے وہ کہ جن پہ ناظم مولانا سعیدی کو ناز تھا وہ کہ جن پہ ناظم مولانا سعیدی کو ناز تھا تھے وہ فخر مظاہر داغ فرقت دے گئے ہر طرف کرب و علم کے نقش طاری ہو گئے آپ کا درس جلالین جب ہم جلالین شریف پڑھتے تھے آخر وقت بچا 12 کے دن جلالین کا امتحان تھا اور جمعرات تھی حضرت نے فرمایا کہ بھائی سبق پڑھنا ہے ہماری عادت تھی جمعرات کو گھر جانے کی اور جمعے کو آنے کی تو حضرت نے فرما دیا رات میں سبق ہوگا ہم لوگ رک گئے گھر نہیں گئے کہ حضرت پڑھائیں گے لیکن پھر مصروف ہو گئے حضرت نے نہیں پڑھایا رات میں صبح کو تشریف لائے فجر کے بعد پھر پڑھایا پھر کچھ 2.5 پارے بچ گئے تو پھر رات کو حضرت نے ان کو بیٹھ کر ایک ہی نشست میں پورا کرا دیا الحمدللہ آپ کا درس جلالینوں تحاوی خوب تھا وہ جبال علم تھے دار البقاء کو چلے گئے ہر طرف کرب و علم کے نقش طاری ہو گئے سادگی سنجیدگی حسن خلق سے متصف سادگی سنجیدگی حسن خلق سے متصف وہ مسافر دنیا دار فانی چلے گئے ہر طرف کرب و علم کے ان کے برادر محترم اور دیگر تمام برادران بھی اور ان کے اولاد و احفاد سب تشریف فرما ہیں ہو گئے مغموم دیکھو مولانا مختار الحسن ہو گئے مغموم دیکھو مولانا مختار الحسن کیونکہ پیارے برادر اصغر رخصت ہو گئے ہر طرف کرب و علم کے نقش طاری ہو گئے غمزدہ ہے
مظفر الحسن مفتی حفظ الرحمن، یہ ہمارے رفیق محترم افتاح کے غمزدہ ہیں مظفر الحسن مفتی حفظ الرحمن، والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، ہر طرف کرب و الم کے۔ آج سبھی حضرات نے دیکھا کہ حضرت کی بیماری کے حالات میں ان کے سعادت مند فرزند مولانا طور الرحمان صاحب نے ان کی جو خدمت کی اور تیمارداری کی وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ خدمت والد کی سعادت مولانا عطا الرحمان کو ملی، خدمت والد کی سعادت مولانا عطا الرحمان کو ملی، انہوں تو ہر وقت دیکھا ہے صابر و شاکر والد اب تو رخصت ہو گئے، ہر طرف کرب و الم کے نقش تاری ہو گئے، غم گناہ ہے حضرت والا کی صاحب زادیاں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہمشیریں ہماری، غم گناہ ہے حضرت کی صاحب زادیاں، سب سے محبت کرنے والے والد ہم سے بچھڑ گئے، ہر طرف کرب و الم کے نقش تاری ہو گئے، مغفرت و جنت الفردوس عطا کر دے اے رب مجیب، کر ان کی خدمات قبول، ہم سے جدا وہ ہو گئے، ہر طرف کرب و الم کے نقش تاری ہو گئے، آہ حضرت مولانا ریاض الحسن رخصت ہو گئے، ہر طرف کرب و الم کے نقش تاری ہو گئے۔ السلام جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا اپنے برادر جناب مولانا طور الرحمان صاحب سے، جنہوں نے تقریباً 9 سال بہت ہی دل جمی کے ساتھ حضرت کی خدمت کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت او کما قال اللہ عز وجل۔ معزز بزرگان دین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے والد گرامی کی محبت میں مہمانان کرام، آپ سبھی حضرات آج یہاں ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب مظاہری ندوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کی باتیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور جو حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن ترتیب انہوں نے اپنی زندگی کو رکھا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کیے ہیں،
उन सब को सुनने और समझने के लिए और उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर मुंतकिल करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। क़ब्ल इसके कि मैं आप हज़रात के सामने ये बात रखूं कि इन 9 साला ज़िंदगी में जो मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा है, मैं ये दुआ ज़रूर करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी की तमाम सिफ़ात हमारे अंदर मुंतकिल फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछला जो 9 साल का अरसा गुजरा है, हमारे वालिद इन 9 सालों में हमारे साथ रहे हैं। मैं ये बात हर जगह जहाँ भी दुआइयाँ नशिस्तें मुनक़िद की जा रही हैं और हम लोगों को बहैसियत इसके कि हम मौलाना की औलाद हैं हमें बुलाया जा रहा है, हम बतौर ख़ास इस बात का जिक्र वहाँ करना मुनासिब यूँ समझते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी के इन 9 साल से पहले जो अरसा गुजरा है वो मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए, दीनी खिदमात के लिए और तमाम ऐसे काम जो सियासत से मुताल्लिक़ हो, समाज से मुताल्लिक़ हो, मिली मसाइल हो या रिफाही काम हो, उनमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया है। जैसा कि मुझसे पहले मेरे असातिज़ा किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने वालिद मोहतरम की ज़िंदगी को आप हज़रात के सामने रखा भी है। हज़रत वालिद माजिद नव्वरल्लाहु मरक़दहू जिस वक्त जामिया गुलजार हुसैनिया अजराड़ा में उस्ताद थे, मुझे ये बात मालूम हुई कि तहकीक तो मुझे इसकी नहीं हो सकी लेकिन मोतबर ज़राए से मालूम है, इसलिए आप हज़रात के सामने जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगीसी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो न सिर्फ हमारे लिए एक बुज़ुर्ग, एक आलिम दीन थे, बल्कि हमारे लिए वो मुशफ़िक़, मुरब्बी और हम सब के बड़े, हम तो उनको बड़े अब्बा और दादा बुलाया करते थे हमेशा। वो हमारे वालिद के दर्जे में हम उनको रखते थे और उसी शफ़क़त और उसी मोहब्बत से वो हम सब के साथ भी पेश आया करते थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के खिदमत में हाजिर हुए मज़ाहिर उलूम में मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने अपना उनके सामने मशवरा या अपनी बात रखी, कहने लगे कि किसी एक ऐसे फ़आल और मुहर्रिक आदमी की ज़रूरत है जो तमाम उमूर को बखूबी अंजाम दे सके और बखूबी निभा सके। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगीसी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का ताल्लुक़ चूँकि बहुत वालिहाना था और बहुत गहरा था, वो एक दूसरे के राज़ नियाज़ की बातें किया करते थे और मुफीद मशवरे एक दूसरे को दिया करते थे। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगीसी साहब ने हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के सामने हमारे वालिद मोहतरम का नाम रखा और यूँ फरमाया कि हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी है जो मज़ाहिर उलूम के काम आ सकता है। फिर जब हमारे वालिद अजराड़ा मेरठ से मज़ाहिर उलूम तशरीफ़ ले आए और मज़ाहिर उलूम को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, इस बात के आप तमाम शाहिद हैं कि उन्होंने फिर ना तो अपने कामों को देखा, ना अपनी औलाद को देखा, ना अपने घर वालों को देखा, ना अपने उन ज़रूरी कामों को देखा जिनमें वालिदैन का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। मुझे इस बात से एक बात याद आ गई, आप हज़रात सुनेंगे तो अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे यकीनन। जब बच्चों की शादियां होती हैं घरों में तो वालिदैन का घर में रहना लाजिम और ज़रूरी होता है। हमारे बच्चे का सुबह अगर निकाह होना है तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें, अपने प्रोग्राम को तरतीब दें और पूरे इंतज़ाम और इंसराम में लगे रहें। हमसे पहले हमारे भाई मौलाना मोहम्मद अहमद जो कि हमारे चचाजाद भाई हैं, हम दोनों भाइयों से पहले उनका निकाह होना तय पाया जब हमारी रुखसती का वक्त आया। आप ज़रा इस वाक़े को गौर से सुने, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे वालिद मोहतरम ने मज़ाहिर उलूम को अपने लिए क्या समझा और अपने लिए क्या बनाया और मज़ाहिर उलूम की कैसी अनमिट खिदमत अंजाम दी हैं। दिन में भाई मौलाना मोहम्मद अहमद साहब का निकाह होना था, चुनांचे हम लोग बंदरजूड़ उनके निकाह के लिए गए। वहां से जब वापसी का वक्त आया, अगला दिन ये तय था कि मेरा और मेरे बड़े भाई मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान मज़ाहिरी नदवी जो कि यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी रुखसती का दिन मुतय्यन था।
اور اسی دن شام کو جامعہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے اندر حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیتی پروگرام طے ہوا، پہلے سے طے ہوا تھا، حضرت والد صاحب کے علم میں تھا اور یہ بھی ان کے علم میں تھا کہ میرے بچوں کی رخصتی کا دن بھی ہے، لیکن انہوں نے حضرت ناظم صاحب مولانا محمد سعیدی صاحب کے مشورے کے خلاف کام نہیں کیا اور ان کی بات کو پانی دیا اور ان کی بات کو مانا، اور وہی تاریخ جو حضرت مولانا سعیدی صاحب کے مشورے سے طے ہو پائی تھی اسی کو رکھا۔ جب ہم وہاں بندرجوڑ سے واپس آئے، ہماری والدہ نور اللہ مرقدہا، اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کو وہاں کی تمام راحتیں اور چین اور سکون عطا فرمائے، وہ فون کر کر کے پریشان ہوتی رہی، برابر فون کرتی رہی کہ آپ کے بچوں کی رخصتی ہے، صبح کو آپ گھر تشریف لے آئے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ کا یہاں ہونا لازم ہے، ضروری ہے، آپ بچوں کے والد ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے والد کی خدمات پر، انہوں نے اپنے بچوں کے جو کہ ضروری کام تھا اس کو ضروری نہیں سمجھا، مظاہر علوم کو اس پروگرام کو ترجیح دی، اور سہارنپور بندرجوڑ سے، آپ حضرات جو بندرجوڑ سے واقف ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جو بندرجوڑ سے واقف ہیں، بندرجوڑ کا راستہ ہمارے اس راستے سے کے سامنے کو جاتا ہے جو سہارنپور جاتا ہے، ارے ہائے بندرجوڑ سے چلے، اس گاؤں سے موٹر سائیکل اندر نہیں لائے بلکہ سیدھے سہارنپور تشریف لے گئے۔ ہماری والدہ یہاں پریشان ہوتی رہی، مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، پہلے تو کہتے رہے میں آ جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا، لیکن جب وہاں کی مصروفیت کو دیکھا، وہاں کے انتظام کو چونکہ انہی کو سنبھالنا اور چلانا تھا، تو انہوں نے اپنا فون بھی سوئچ آف کر لیا، اور ہماری والدہ فون لگا کر پریشان ہو کر فون ایک طرف رکھ کے ہم سے کہنے لگی کہ بچوں تمہارے والد نے مظاہر علوم کو تم سے زیادہ ترجیح دی ہے، یہ ہمارا درد ہے۔ اور پھر اس پروگرام میں رہے اور وہاں ایسا بھی نہیں کیا کہ عشاء کے بعد واپس آ گئے ہوں، نہیں، جو مہمان آنے کرام وہاں آئے ہوئے تھے ان کا استقبال کیا، جو رکے ہوئے تھے ان کے ساتھ وقت گزارا، مظاہر علوم کی تاریخ کا تذکرہ اور وہاں کے انصرام و انتظام کا تذکرہ، حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کے مفید فیصلوں کا تذکرہ ان حضرات کے سامنے رکھتے رہے اور کرتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے والد ہماری رخصتی میں فجر کی اذان سے کچھ پہلے گھر پہنچے۔ اور اس پہ کیا کہوں، اتنی باتیں ہیں کہ جتنی میں کرتا رہوں وقت کم پڑ جائے، لیکن میرے والد کی باتیں ختم نہ ہونے پائیں۔ یہ تو ان کی خدمات تھی جو انمٹ نقوش ہیں اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، راہ ہدایت ہیں، رہنما ہیں، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خدمات ہم سے بھی لے اور ہمیں بھی ان کے جیسا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جو 9 سال کا عرصہ ان کا گزرا، ہم گھر میں ان کی زندگی کو چونکہ پچھلے 9 سال سے بہت قریب سے دیکھتے رہے، کبھی ہم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں پایا۔ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک چھوٹی پریشانی بھی لگ جائے تو ہم نماز کو چھوڑنا گویا اپنی مجبوری سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے والد نور اللہ مرقدہ وہ اس حال میں آ گئے تھے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو بستر سے کھڑا نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ چلنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ خود سے وضو کر کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت ہمارے لیے ایسی تھی کہ وہ ہم دیکھتے کہ والد صاحب کو نماز کا تقاضا ہے، ان کے حکم پر ہم فوراً کھڑے ہو جاتے اور ان کو وضو کرواتے اور وہ نماز ادا کرتے۔ جب بیماری کے بعد ہم لوگ دہرادون ہاسپٹل سے آ کر رہنے لگے، وہاں پر ہم نے ایک کمرہ کرائے پر لیا، بلکہ ایک پورا گھر تھا۔ میں اس بات میں حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں، انہوں نے جو حضرت والد صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے وہ ایک مثال آپ ہے۔ انہوں نے مظاہر علوم سے دہرادون کو گویا ایسا سمجھا تھا کہ ہمیں کہیں قریب جانا ہے، اب تو راستہ بہت اچھا ہو گیا،
ہم لوگ 15-20 منٹ میں دہرادون کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں. جب راستہ بہت تنگ تھا، چھوٹا راستہ تھا، پہاڑی سے گزر کے جانا ہوتا تھا، مشکلیں تھی، تکلیفیں تھی، لیکن حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھا، اپنی محبت کا تقاضا سمجھا کہ انہوں نے ہفتے میں بروز منگل یا بروز جمعرات اپنے لیے طے کر لیا اور وہ مظاہر علوم سے تمام امور کو ایک طرف چھوڑ کر کے ہمارے والد صاحب سے ملنے ہفتے میں ایک بار ضرور تشریف لے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو جب ہم وہاں قیام کرنے لگے دہرادون میں، ہم نے اپنے والد صاحب سے پوچھا جب طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی کہ ابا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں مجبور ہو گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے لیے مجبوری ہے. ہم سے کہا کہ نہیں، مجھ سے وضو کراؤ اور میں نماز پڑھوں گا. آپ یقین جانیں وہ اللہ کے ایسے نیک اور ایسے پیارے بندے تھے، ایسے متقی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نزدیک تھے کہ ان کی زبان سے جہاں وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں تھے، وہ اپنی بات کو ادا کرنے پر اپنی قدرت کھو چکے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے قریب اور اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کی زبان سے اس بیماری کے بعد جو پہلا لفظ نکلا وہ لفظ اللہ تھا. وہ صرف اللہ بولتے تھے، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، کسی کام کو بتانے کے لیے بھی، کسی کام سے انکار کرنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ اپنی ضرورتوں کو جو قضاء حاجت ہے اس کے لیے بھی وہ اللہ بولتے تھے. اور ہم تمام بچوں کو آواز لگانے کے لیے بھی وہ اللہ ہی بولتے تھے. ایسا اللہ نے اور اپنے قریب کیا تھا. تو جب ہم نے ان سے کہا کہ ابا نماز اگر آپ پڑھنے تو ہم وضو کرا دیں، انہوں نے ہم سے حکمن فرمایا کہ یہ کوئی بات پوچھنے کی، یہ نماز پڑھ سکتے؟ اشارتاً ایسا اشارہ ان کا تھا کہ یہ کوئی بات پوچھنے کی، یہ نماز پڑھ سکتے؟ نماز میرے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، یہ تو میں ضرور پڑھوں گا. ہم نے ان کو وضو کرایا. میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات اور اسی سے متعلق رکھوں گا. ہم نے ان کو وضو کرایا اور کرسی پر بٹھایا. بمشکل 2 آدمیوں نے اس وقت، چونکہ جب 2017 میں ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا، بیمار ہوئے، تو بمشکل ہم 2 آدمیوں نے ان کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا. تو آپ یقین کریں وہ اللہ کے کتنے قریب تھے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر اپنا نام اللہ جاری کر رکھا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا کوئی کلمہ اگر ان کی زبان سے نکلا تھا وہ اللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین تھا. جب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، نیت باندھی، تو پہلے اللہ کہتے تھے. جس وقت انہوں نے اپنی بیماری سے اٹھ کر کے نماز شروع کی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا. اور ہم جو وہاں جماعت ہے اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پناہ شفقتیں ہم پر ڈال رہے ہیں، رحمتیں نازل فرما رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم کی زبان کھل رہی ہے. پہلے اللہ بولتے تھے، اب اللہ اکبر بولنے لگے. اور جب کبھی اس بیماری میں مظاہر تشریف لے جاتے، الحمدللہ رب العالمین الی آخر، حضرت والد صاحب پڑھنے لگے تھے تو حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب والد صاحب سے فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آپ قرات کیجئے. اور میں نے حضرت مولانا سعیدی صاحب کو دیکھا ہے کہ جب وہ دفتر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو والد صاحب ان کے احترام میں کرسی ان کے منہ کے سامنے نہ رکھوا کے بلکہ پیچھے کی طرف رکھواتے تھے. یہاں جو مظاہر کے اساتذہ موجود ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ اپنی کرسی کو ان کے سامنے کی طرف نہ رکھ کر کے ان کے پیچھے کی طرف رکھواتے تھے. تو حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کا یہ مزاج ہو گیا تھا کہ جب ابا تشریف لے جاتے اور وہ کرسی ان کی پیچھے ہوتی تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا مولانا محمد سعیدی صاحب کا، تو وہ اپنے آپ کو یوں گھما لیا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولانا کی طرف میری پیٹھ نہ رہے، اس قدر احترام فرماتے. اور پھر مولانا ہمارے والد صاحب سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ قرات کیجئے، آپ قرات بہت اچھی کرتے ہیں. تو حضرت والد صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر آ کر تھوڑے اٹک جاتے تو حضرت ناظم صاحب اس میں ان کی مدد فرماتے اور سورت مکمل کرواتے. الحمدللہ. تو ہم نے ان 9 سالوں میں جو اپنے والد محترم کو دیکھا، گھر میں ہم ان کے ساتھ رہے، ہم نے کبھی بھی ان کو ایسا نہیں پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوں. بیماری کے ایام میں بہت سارے لوگ ہم سے ایسے ملے
یہ مزاج ان کا بیماری سے پہلے بھی تھا. لوگوں سے ہم نے سنا, ہم نے تو دیکھا نہیں, بیماری کے بعد میں دیکھا ہے. بیماری سے پہلے بھی ان کا یہ مزاج رہا, جو ہم نے بعد میں دیکھا کہ لوگ ان کو ان کی بیماری سمجھ کر یا اپنے استاد سمجھ کر یا اپنے لیے قابل احترام شخصیت سمجھ کر یا اپنا کوئی محسن سمجھ کر کوئی ہدیہ اگر پیش کرتے تو ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ وہ ہدیہ قبول نہ فرماتے اور ان کو واپس کر دیا کرتے. بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا کہ مولانا آپ کو ضرورت ہے, آپ ایک لمبے عرصے سے بستر عدالت پر ہیں, آپ کے اخراجات ہیں, ٹھیک ہے آپ کے گھر والے آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, آپ کا خیال کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کے ذاتی اخراجات ہیں. اس طرح کے الفاظ لوگ ان کے سامنے کہتے اور بہت اصرار سے ان کو چاہتے کہ وہ ہدیہ قبول فرما لیں, لیکن ان کی عادت تھی, چونکہ وہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے نور نظر رہے, ان کے معتمد خاص رہے اور ان کے مشیر خاص رہے, مشیر کار رہے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کی عادت مبارکہ بھی ہم نے یہی سنی ہے کہ وہ بھی ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے. یہی عادت ہمارے والد محترم کے اندر منتقل ہوئی اور انہوں نے بھی کبھی ہدیہ قبول نہیں فرمایا, بلکہ اکثر ایسا ہوتا اگر کوئی ہدیہ دے دیا کرتا اصرار کر کے ضد کر کے تو کوشش یہ کرتے کہ جو اپنی جیب میں پیسے ہیں اس کے ان پیسوں میں اپنی جیب کے پیسے ملا کر اس کو واپس کر دو. ہمیشہ ان کا یہ مزاج ہم نے دیکھا, مستغنی بالکل, دنیا کا ان کو لالچ بالکل نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک موٹر سائیکل پر گزاری. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے, وہ اس بات کو ہم سے کہتے ہیں. ہمارے بہت عزیز ہیں, ابا جی کی جو موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی وہ چونکہ بہت ٹوٹی پھوٹی اور بہت بوسیدہ سی ہوا کرتی تھی, وہ کہنے لگے مولانا آپ کی موٹر سائیکل کا ہارن بجتا ہے, آپ اس بات سے ہنسیں گے بھی اور آپ سوچیں گے بھی اس بات کو کہ اتنا بڑا عالم دین جو ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کا نور نظر ہو اور ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کا مشیر کار ہو, جو ایسے اللہ والوں کے ساتھ اپنی ان کے مشورے میں رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں, وہ ایسا سادہ ہو سکتا ہے؟ آپ تعجب کریں گے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی موٹر سائیکل کا ہارن بجتا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہارن چھوڑ کر یہ پوری بجتی ہے. ہاں کہ ہارن چھوڑ کر یہ پوری بجتی ہے. ایسی ان کی زندگی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا میں رکھا, جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ بالکل دنیا پر یعنی زمین پر رہنے والے آدمی, زمین پر چلنے والے آدمی اور اپنے آپ کو لوگوں میں ایسا پیش کرنے والے آدمی تھے کہ گویا وہ ایک عام انسان ہے. خاص صفات تو ان کے اندر جیسے ہیں ہی نہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خاص ہو گئے, ہمارا الگ سے اکرام کیا جائے, اعزاز کیا جائے, عزت و تعظیم کی جائے, تکریم کی جائے, وہ اس بات سے بالکل بیزار تھے. جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے اور جیسے موقع مل جاتا وہاں اپنی خدمات انجام دیتے رہتے. ہم چونکہ پچھلے 9 سالوں میں حضرت والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ان 9 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد محترم سے ہماری دوستی کروا دی تھی. پہلے تو عالم یہ تھا کہ طالب علمی میں اگر ہماری جیب میں پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ہم گھر پر اپنی والدہ کو فون کرتے کہ امی ابا سے کہہ دو جیب میں پیسے نہیں ہیں, خرچے کی ضرورت ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان سے اپنی ضرورت کو خود سے کہہ دیں کہ ابا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ان 9 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد محترم سے دوستی کرائی, بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, اور چونکہ ہم تو ان کی اولاد ہیں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے مبالغہ نہیں ہوگا, میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں وہ ایسے مدبر اور حلیم انسان تھے کہ ان 9 سالوں میں انہوں نے اپنی زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائی. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انہوں نے اس بات کی شکایت نہیں رکھی کہ میں ایسا بولنے والا آدمی, طوطے کی طرح زبان میری چلا کرتی تھی اور لاکھوں کروڑوں کا مجمع مجھ اکیلے کو سنا کرتا تھا, یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, میں ایک لفظ پر قادر نہیں ہوں, میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. کبھی انہوں نے اس کا شکوہ اپنے رب سے نہیں کیا. جو ان کے متعلقین ان سے ملتے اور اس بات کو
دیکھتے اور پوچھتے وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے رکھا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی میں راضی رہنا چاہیے، اور ہمارے والد محترم کی یہ خاص صفت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا ہے، صحت کے دنوں میں بھی اور بیماری کے دنوں میں بھی وہ خدا بند قدوس کے ان فیصلوں پر راضی رہے اور ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں شکر گزار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، چونکہ ان کے جانے سے نہ صرف ہم یتیم ہوئے بلکہ یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم تمام یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے جو نقوش ہیں اور جو ان کے ہدایات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کو ہم نے بارہا حضرت استاد محترم کی خدمت میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میری مراد جناب حاجی صابر علی خان صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنی کوئی قیمتی یادیں جو ان سے وابستہ ہیں وہ عرض فرمائیں۔ کافی حضرات ابھی باقی ہیں، سبھی سے درخواست ہے کہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر لیں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ سبھی حاضرین کو السلام علیکم۔ دیکھیے، کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ان چند ساتھیوں میں سے میں اپنے آپ کو مولانا ریاض صاحب کا ساتھی مانتا ہوں۔ ان کی ایک سوچ تھی، آدمی کو پہچانتے تھے، اور یہ ایک سوچ تھی کہ اس مہرے کو کس جگہ استعمال کرنا ہے، اس کو وہ کرتے تھے۔ شاید وہ مہرہ میں ہوں، اور میری ملاقات مظاہر علوم سے ہوئی، اور مظاہر علوم میں بھی اس طرح سے ہوئی کہ میں سہارنپور کا رہنے والا نہیں ہوں، میں میرٹھ کا رہنے والا ہوں، اور میرے والد جب یہاں مجھ سے میں یہاں سہارنپور مائیگریٹ ہو گیا تھا تو میرے والد یہاں مجھ سے ملنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ طاہر ابا سے ملنے گئے؟ میں نے کہا جی طاہر ابا تو وہاں ہیں بہروڑے میں، کہ نہیں، ارے مفتی مظفر حسین صاحب سے نہیں گئے تم ملنا ابھی تک؟ میں نے کہا جی میں تو ابھی تک نہیں گیا۔ چلو، وہ لے کے مجھے یہاں مظاہر علوم آئے اور مفتی صاحب سے تعارف کرایا کہ بیٹا ہے، وہ جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ مفتی صاحب نے بہت پیار سے بٹھایا، بیٹھے، باتیں ہوئیں۔ ایک جو دستور زمانہ ہے، میں نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی، سونے کی شادی ہوئی تھی جبھی، تو کہنے کا طریقہ اور سمجھانے کا، مفتی صاحب نے جب بات چیت ہو گئی، چائے وغیرہ پی، بہت خاطر کی مفتی مظفر حسین صاحب نے، تو جب چلنے لگے مصافحہ ملایا تو میں نے بھی مصافحہ ملایا کہ حضرت اجازت، تو باقی کو تو انہوں نے اجازت دے دی، مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں بٹھا لیا مفتی مظفر صاحب، اور انہوں نے میرے کان سے اپنا منہ لگا کے یہ کہا کہ صابر میاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، اور ضرور پڑھا ہوگا کہ سونا پہننا ایک مسلمان کو حرام ہے۔ صرف مجھے یا ان کو پتا تھا؟ یہ راز آج کھول رہا ہوں اس تعلق کو کہ یہ تعلق کہاں سے بنا۔ اس لعنت کو میں نے جبھی نکالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، گھر گیا اور بیگم کو تھما دیا، لو بھائی اپنی لعنت اس کو تم رکھو۔ تو وہاں سے یہ تعلق سلسلہ جڑا، پھر میں آتا رہا جاتا رہا، پھر وہاں بہت سے مدرسین سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر مولانا ریاض الحسن سے ملاقات ہوئی، ضرورت پڑتی رہی،
میں بھی سیاسی ذہن کا آدمی ہوں، سیاست میں بہت ٹائم گزارا ہے۔ جب یہ مدرسے کے اوپر شروعات ہوئی اس کی تقسیم کی، اس تقسیم میں بہت غور و فکر سے دیکھتا رہا، لیکن کچھ عادت میری خراب بھی ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں جو چیز نہ کہنی چاہیے تو چھپاؤ۔ اس میں بہت تقسیم میں تکلیف جو پہنچائی تھی، جو ہمارے رہبر بنتے تھے قوم کے، ان کا بھی ہاتھ رہا ہے اس میں اس کا گواہ ہوں۔ کیونکہ میں نے جب کہا کہ حضرت ان دونوں فریقوں کو آپ سمجھاؤ تو یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا، تو ان حضرات نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ صابر میاں تمہیں سیاست کرنی نہیں آتی، خاموش ہو جاؤ اور ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ یہ کہانا یہ قصہ پھر بڑھتا چلا گیا اور یہ بہت لمبا ہوا اور تکلیف ہوئی اور بٹوارا ہو گیا۔ وہاں سے ریاض صاحب سے میرا تعلق ہوا، آنا جانا ہوا، مشورے ہوئے، بیٹھتے تھے اکثر۔ جب وہ ادھر کوئی نہیں ملتا تھا تو ان کے پاس جا کے میں بیٹھ جاتا تھا۔ پھر ایک جگہ انہیں ضرورت پڑی میرا تعلق تھا دیوبند سے۔ میں ان کپڑوں میں ضرور دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کی حضرات کی سب کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا۔ یہ کپڑے آپ یہ محسوس ہے میں نے کرتا پاجامہ یا ٹوپی نہیں لگائی، میں بھی لگاتا ہوں اپنے گھر میں۔ میں باہر تو جب جاتا ہوں تو دستور زمانہ کے حساب سے ادھر ادھر رہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ اب بھی میں کہیں سے باہر سے سفر سے آیا ہوں اور بیچ میں رک گیا۔ تو جب میرے پاس فون جاتا ہے ایک دن رات میں، میرے خیال سے قریب 9 بجے ہوں گے، کہنے لگے صابر تمہاری ضرورت پڑ گئی آ جاؤ۔ میں نے جی کہاں چلنا؟ کہ دیوبند چلنا۔ میں نے کہا رات میں؟ کہنے لگے نہیں ضرورت ہے تمہاری بس۔ میں نے کہا اچھا جی آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کو لے کے گاڑی اٹھائی، چلو جی پہنچ گئے۔ تو وہ سفر میں نے ایک کرا ہے بس ان کے ساتھ میں، مولیاز کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس میں پھر ہم لوگ بائے گئے۔ میرا تعلق تھا مولانا سالم صاحب سے، بہت اچھا تعلق تھا، بالکل گھریلو تعلق، ان کے بیٹے سفیان کی وجہ سے۔ سفیان سے میری دعا سلام بہت اچھی تھی، اور ان کی وجہ سے ان کے والد سے بھی بہت بڑھیا تعلق ہو گیا، گھریلو تعلق ایک طریقے سے، اور وہ تعلق پھر کام آیا اور اس سے ہمیں فیض پہنچا ہمارے مدرسے کو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں بولنے کی تو بات یہ ہے کہ اگر کہو تو میں صبح تک بول سکتا ہوں، لیکن نہیں، بہت ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں اپنی بات رکھیں گے۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ وہ بچوں میں بچے بھی بنتے تھے، بزرگوں میں بزرگوں کی بات تھی، اور جو درمیانی تھے ان سے کھل کے بھی بات ہوتی تھی کہ بھئی کس چیز کو کیسے کرنا ہے، کون سا پیادہ کہاں بٹھانا ہے۔ سیاست کے بہت اچھے سمجھدار تھے، اور وہی سیاست کی سمجھداری ہے کہ آج کامیابی کی طرف مدرسہ ہوا، نہیں تو حالات تو ایسے ہو گئے تھے کہ ڈگمگا گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی سب دعاؤں سے اس کو ہمیں واپس دے دیا، اور یہ وقار ہمارا آج بھی زندہ ہے اور ایسا رہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، اور ہمیں ان کے اچھے جو اخلاق، ان کے تجربات، ان کے جذبات، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ معزز حاضرین، ہمارے درمیان بہت دیر سے ہمارے محترم مہمان ہمارے ایم پی صاحب تشریف فرما ہیں، جو اللہ والوں سے اور اچھے لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور یہ محبت ہی کا یہ آپ کے سامنے ان کا اظہار ہے کہ تشریف فرما ہے کافی دیر سے۔ اب میں درخواست کروں گا ان سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ وہ بھی تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنی بات رکھیں۔ میں ایم پی صاحب کا یہ سمجھیے چھوٹا بھائی ہوں،
इन्होंने हमेशा वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि अलैह का उसी तरह इकराम और एहतराम किया जैसे इनके वालिद हों और ये उनके बड़े बेटे हों। मैं आप तमाम हज़रात से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ रखें। अभी हमारे पास उलमा किराम बहुत सारे जलवा अफरोज़ हैं, उनकी शफ़क़तें, उनकी दुआएं, उनके यहाँ होने से नूरानियत, रूहानियत हमको हासिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बदरान साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी साहब और हज़रत मौलाना आतीक़ साहब, हज़रत मौलाना हाशिम साहब जो कि शेखुल हदीस हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज साहब और हज़रत मौलाना शेख हबीबुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना तैयब साहब, हज़रत मौलाना मुबीन साहब, बहुत सारे हज़रात हैं। दिल्ली से तशरीफ़ लाए, जयपुर से तशरीफ़ लाए, देहरादून से और न जाने कहाँ से। तो मैं ये बता दूं कि हमारे बड़े भाई हैं शेखर भाई, हाँ, औरों के लिए MP हैं और ना जाने अल्लाह ने इनको जितनी इज़्ज़तें दी हैं वो तमाम के तमाम भी कहे जाएँ तो कम हैं। ये हमारे घर के फ़र्द हैं और बड़े भाई हैं। तो मैंने इनकी बात के बीच में ये बोल दिया, ये बताने के लिए कि आप बैठे रहें। कुछ देर में इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, वो दुआ कराएंगे। अल्लाह आप तमाम हज़रात को इसका अजर अता फरमाएँ। आमीन या रब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को अपने इस परिवार की तरफ से आप हमारे इस दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे, मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपको नमस्कार आदाब पेश करता हूं। आज गांव भटपुरा में एक बहुत बड़ी शानदार शख्सियतों का बड़ा जमावड़ा लगा है। हमारे बहुत सारे उलेमा इकराम, मुफ्ती मौलाना और बड़ी बड़ी शख्सियतें जिनसे मिलने के लिए लोग बड़ा इंतज़ार भी करते हैं और बहुत दूर दूर से उनके यहाँ पहुँचते हैं, वो सब यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से आज हजरत मौलाना रियाजुल हसन साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। जब वो हमारे बीच से गए मैं यहाँ नहीं था, वरना परिवार इस बात को जानता है कि हमेशा मेरा प्यार पूरे परिवार के साथ और हजरत के साथ जिस तरह के मेरे रिश्ते थे, मुझे वो भी दिन याद है जब उनकी तबीयत खराब हुई और वो बोल नहीं पा रहे थे, हाथ नहीं उठ पा रहे थे। जब मैं मिलने के लिए आया तो ऐसे हालत में भी वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे देख के गले से लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा। वो बड़ा प्यार हम सब लोगों से उनका था और वो उनके जाने से ख़त्म नहीं होने वाला। वो हमारे दिलों में और वो हमेशा रहे। मैं क्योंकि बहुत सारे साथियों को अपनी बात रखनी है, आज मौलाना रियाज साहब हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है और एक ना एक दिन हर किसी को इस रास्ते से गुजरना है। तो मैं आपसे बस ये दरखास्त करूंगा कि जो आज हमारे बीच में नहीं है उनका तो हम ख्याल रख ही रहे हैं, उन पे तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीच में है हम लोग उनका ख्याल भी रखें, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह की मुसीबतें और जिस तरह का नुकसान हमारे उलेमा इकराम और हमारे बड़ी बड़ी शख्सियतों को खोके जो हमें नुकसान के रूप में पहुंचा है, जब वो नहीं रहते तो हम फिर उनको याद करते हैं, लेकिन जब हम रहते हैं तो तब हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते। मेरा आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन है कि जितने जिम्मेदार शख्सियतें यहाँ भी हैं या ये तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जानी पहचानी शख्सियतें हैं, लेकिन जितने जिम्मेदार लोग यहाँ, मैं उनसे कहूँगा कि उनके साथ बैठा करें, उनसे बात किया करें,
ان کے پاس بہت تجربے ہیں، جیون کے بڑے انبھو ہیں، مالک کی رحمت ہے ان کے اوپر، تو ان کے ساتھ سمے گزارا کریں۔ وشواس کیجئے کیونکہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں نہیں بیٹھ پاتا، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ آپ تھوڑی دیر رک جانا، میں نے کہا جب تک یہ چلے گا میں تب تک بھی رک جاؤں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو میزبان ہوں، مہمان نہیں، اس پریوار کا حصہ ہونے کے ناطے یہاں پہنچنے پہ سب کا بہت ذمہ دار شخصیتیں بیٹھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں ادھر سیدھا چلا گیا، میں تب آپ کو وہ نہیں کر پایا، میں آپ کو سلام نہیں کر پایا، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے سلام نہیں کیا تو میرا احترام آپ سے کم ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور مالک سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ہمارے پورے پریوار کو وہ صبر دے، ہمت دے، طاقت دے، اور آپ سب کو بھی جو جس بھی روپ میں ان کے ساتھ رہے ہیں، کوئی دوست کے روپ میں، کوئی استاد کے روپ میں ان کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان سب کو ہمت صبر دے، اور جتنے بھی ہمارے بہت ذمہ دار شخصیتیں ہیں ان سب کو لمبی جو ہے عمر سے نوازے، کہ ان کے دعائیں، ان کا پیار، ان کا آشیرواد ہم پہ بنا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان تمام اکابر کی ساتھیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو ترقیات آپ کو ملی ہیں وہ ابھی شروعات ہے، اس سے آگے اور بہت لمبا سفر ہے آپ کا۔ اب میں بڑی گستاخی کہیے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے اکابرین جلوہ افروز ہیں، وقت اصل میں اتنا ہے، سب کو دیا جائے تو کم پڑے گا، لیکن پھر بھی خواہش ہے کہ سب بولیں ابا کی زندگی پر کچھ نہ کچھ۔ تو آپ سے بہت ہی مؤدبانہ یہ درخواست ہے کہ اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، جو کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے شیخ الحدیث ہیں، درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پھر اخیر میں یا دوبارہ کہیے کہ 2 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور مجھے معاف کریے گا، دل چاہے تو مجھے تھپڑ لگا دیجیے گا، پر وقت کم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز انشاءاللہ حضرت مولانا سلمان صاحب کی دعا کے بعد ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، کھانے کا بھی نظم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اکرم المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: